خس اور مٹی کی مدد سے ہزاروں سالوں سے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں اب بھی ہر جگہ وافر مقدار میں موجود ہیں. جرمن شہر وائمر میں خس کھیت کے اس حصے سے اور چکنی مٹی کوئی 50 کلومیٹر دور سے حاصل ہوتی ہے. گھر کی دیواریں خس سے یوں بنائی جاتی ہیں کہ انہیں چکنی مٹی کے کوئی 4 سینٹی میٹر موٹے لیپ سے ہموار کر دیا جاتا ہے. لیمو تیز ہوتا ہے اور سیمنٹ بھی تیز شے ہے. یہ جلد کے لیے برے ہوتے ہیں. چکنی مٹی بہترین تعمیری مادہ ہے، صرف مکانات اور مکینوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مزدوروں کے لیے بھی. نقشہ ساز فلوریان ہوپے نے خس کو تھرمل انسولیشن کے بطور استعمال کر کے کئی گھر تعمیر کیے ہیں، مگر یہ پہلا موقع ہے کہ خس مکان کا تمام بوجھ اٹھا رہے ہیں اور وہ ان کی مدد سے ایک مکمل مکان تعمیر کر رہے ہیں. خیال سادہ ہے مگر اس کی تعمیر بہت زیادہ احتیاط اور دیکھ بھال کی متقاضی ہے. ہم نے خس کے تنکوں کے درمیان خلا پور کر دیا ہے. اس طرح ان کو درکار کمیت مل گئی ہے. چکنی مٹی کا لیپ مکان کے بیرون کے لیے اچھا نہیں. یہ بارش اور برف باری برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہوپے کے نئے گھر کے بیرون میں سخت لائم پلاسٹر استعمال ہوا ہے. اس عمارت میں اصل میں 2 گھر ہیں. ہوپے اور ان کا خاندان ان میں سے ایک گھر میں رہے گا. بیرونی دیواریں 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر موٹی ہیں. اس عمارت میں حدت بچانے کے لیے نفس خس آئسولیشن کے لیے استعمال ہوگی. دوگنا کریں گے تو دوگنا اچھا ہوگا. فیڈن کے علاقے میں یہ 5 منزلہ عمارت خس سے بنائی گئی ہے، مگر اس کے ڈھانچے کو سہارنے کے لیے لکڑی کے بیم اور ستون استعمال ہوئے ہیں. شمالی جرمن مرکز برائے پائیدار تعمیرات کا دفتر اسی عمارت میں ہے. ڈٹمار ہیکن یہ سکھاتے ہیں کہ ماحول دوست عمارتیں کس طرح تعمیر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر بھارت جہاں چاول اور دیگر اجناس سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہیں، وہاں اس حوالے سے زبردست امکانات موجود ہیں. وہاں کٹائی کے بعد فاضل زرعی مادے کھیتوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. بہت سا خس جلا دیا جاتا ہے اور دھوئیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں ماحولیاتی مسائل کا باعث بنتا ہے. اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھی قابو میں رکھ سکتے ہیں. آپ کو ظاہر ہے اس طرح کی تعمیرات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، مگر ذرا سی ہدایات کے ذریعے کوئی بھی شخص اس کا ماہر ہو سکتا ہے. اس کی خاص بات یہی ہے. اب جبکہ وائمر میں ہوپے کے اس دوہرے مکان پر پلاسٹر کیا جا رہا ہے، ایک حصہ تاہم پلاسٹر ہو چکا اور مالکان منتقل بھی ہو چکے. 2 خاندان جنہوں نے 2 برس قبل تنکوں کا یہ بھاری بھرکم مکان تعمیر کرنا شروع کیا خوش ہیں. وہ ماحول دوست گھر بنانے کے لیے پرعزم تھے، ایسے گھر جو ریسائیکل بھی ہو سکیں. اگر اگلی نسل طے کرتی ہے کہ اسے یہ گھر گرانا ہے تو ان کے سامنے صرف لکڑی، چھت پر لگی ٹائلز، تنکے اور بنیاد میں کنکریٹ ہوگی. اس مکان کا زیادہ تر حصہ ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر ختم ہو جانے والا ہے. خس کے تنکے نہایت عمدہ حرارتی انسولیشن مہیا کرتے ہیں. اس 2 منزلہ مکان میں صرف ایک چھوٹی سی انگیٹھی حرارت کے لیے کافی ہے. باہر درجہ حرارت 2 ڈگری اور اوپر کی منزل پر خوشگوار ہے. سورج کے چمکتے ہی ہم پردے ہٹا دیتے ہیں اور اوپر بہت گرمی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گرمی میں ہمیں اس پر چھاؤں کی ضرورت ہوگی، مگر ابھی جب سردی ہے اور اوپر سورج چمک رہا ہے تو سب بہترین ہے. یہ ایک طرح سے تجربہ ہے. ہوپے کی عمارت کا نصف حصہ مکمل ہونے کے قریب ہے. پلاسٹر بس ختم ہونے کو ہے. اگلے کچھ ماہ میں مکین یہاں بھی آباد ہو جائیں گے.